ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ بھارت کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا، اور خاص طور پر مودی کے ساتھ تو بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے اور کسی نے بڑا ہاتھ نہیں کیا۔ مشرف سمجھ گیا تھا اس بات کو کہ امریکی اصل میں اپنے دشمن کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا ہی اپنے الائے کا کرتے، اور ان کو ہمیشہ نیچا رکھتے ہیں۔ صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ فرانس کی لڑائی ہے امریکہ کے ساتھ، آسٹریلیا کے ساتھ اور یوکے کے ساتھ، کیونکہ امریکہ اس کو نیوکلیر سبمرین دے رہا ہے 8، اور جو پریویس اس کی 12 کی ڈیل تھی وہ کینسل ہوگی۔ یہاں بڑا انٹرسٹنگ معاملہ آیا ہے کہ دنیا کے اندر صرف 6 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس نیوکلیر پاور سبمرین ہے: چائنا، فرانس، انڈیا، رشیا، یوکے اور یو ایس۔ انڈیا واحد ہے جس کے پاس ہے ایک، اور انڈیا کے پاس جو ہے وہ لیز پر لی گئی رشیا کی ہے، اور اس کے علاوہ نہیں ہے۔ چائنا پاکستان کے ساتھ ٹیکنالوجی شیئر کر رہا ہے، اور یہ جو خاص طور پر آسٹریلیا کو اب 8 نیوکلیر سبمرینز مل رہی ہیں۔ اس کے بدلے میں چائنا کی پوری کوشش ہے جتنی دیر میں ڈیلیوری ان کو ہو وہ پاکستان کو کر دے۔ اب انڈیا پچھلے کافی سالوں سے امریکہ کو کہتا ہے کہ مجھے نیوکلیر سبمرین چاہیے، نیوکلیر سبمرین چاہیے۔ اصل میں جو نیوکلیر سبمرین ہوتی ہے آپ دوست، یہ اصل میں نیوکلیر نہیں ہوتی، پاورڈ بائی نیوکلیر ہوتی ہے۔ اب یہ پاورڈ بائی نیوکلیر کیا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیے، پاورڈ بائی نیوکلیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے، اس کی ویپن سٹوریج کمال ہے، اور یہ خاص طور پر ریڈار پر ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی، کئی مہینے تک پانی کے اندر رہتی ہے، کوئی بھی اس کی لمٹ نہیں ہوتی، ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتی، سپیڈ بھی اس کی کمال ہے، اس کا ریئیکشن ٹائم زبردست ہے۔ تو اس پوری صورتحال کے اندر نیوکلیر سبمرین کا بہت فائدہ ہے۔ فرانس کی جو ڈیل تھی وہ تھی نان نیوکلیر 12 سبمرین دینی تھی، انہوں نے آسٹریلیا کو $66 ارب کی۔ امریکہ نے وہ ڈیل اب اپنے پاس لے لی، اب امریکہ یوکے مل کر ان کو دے رہے ہیں یہ نیوکلیر سبمرین۔ ٹیکنالوجی بیسیکلی ان کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ اب اصل میں پاکستان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ انڈیا کافی عرصے سے امریکہ کو کہتا ہے مجھے نیوکلیر سبمرین دو، امریکہ اس کو کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے ڈومیسٹک لاز جو ہیں وہ اس طرح کے قانون بنے ہیں کہ ہم اپنی کوئی بھی ٹیکنالوجی نیوکلیر سبمرین کی اپنے کسی الائز یا اتحادی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ اب جب انہوں نے سنا کہ یہ آسٹریلیا کو مل رہی ہے تو انڈیا کے کان کھڑے ہو گئے۔ انڈیا نے فوری طور پر امریکہ کو اپروچ کیا کہ تم تو ہمیں یہ کہہ رہے تھے ایسا تھا ویسا تھا، اور اب ہمیں چاہیے نیوکلیر سبمرین۔ آج ساتھ ہی امریکہ نے ایک اور بات کر دی ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی کو نیوکلیر سبمرین نہیں دیں گے، انڈیا کو بھی نہیں ملے گی۔ اب مودی اس وقت شدید غصے میں ہے، پریشان ہے کہ یہ تو میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ پاکستان کو چائنا اب نیوکلیر سبمرین دے رہا، اوپنلی اعلان تو نہیں کیا، لیکن چائنا کی پوری کوشش ہے کہ آسٹریلیا کی ڈیلیوری سے پہلے پاکستان کو بھی مل جائے، اور جب اعلان ہوگا ساری دنیا دیکھ لے گی۔ اب مودی یہ کام کر رہا ہے کہ کیونکہ اس وقت وہ پہنچ رہا ہے امریکہ کے اندر، کوارڈ کی جو میٹنگ ہے، تو وہاں پر بیٹھ کر وہ فیصلہ جو ہونے جا رہا ہے اس میں وہ ان سے ریکویسٹ کریں گے، مودی کے ساتھ جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی جا کر وہاں پر ان سے ڈیمانڈ کرے گا، کیونکہ مودی کو خود تو کچھ نہیں پتا۔ امریکہ بڑا ریلیکٹنٹ ہے 2 وجہ سے۔ ایک تو امریکہ کو ہے کہ جب ہم نے انڈیا کو کچھ دیا تو چائنا پاکستان کو بڑے لیول کی ٹیکنالوجی دے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کوئی اس کو نیوکلیر سبمرین دیتے ہیں تو چائنا اسے دگنا دے گا۔ اب جو خفیہ طور پر پاکستان چائنا جس پر کام کرے ہیں، جیسے ہی کوئی میں آفیشلی اعلان کروں گا تو اس کے بعد دنیا کے اندر چائنا بڑے لیول پر کرے گا، اور یوں میرا نقصان ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر گوروں نے 3 طرح کے لوگوں کو تقسیم کیا ہے: وائٹ، بلیک اور براؤن۔ ہم پاکستانی جو ہیں وہ براؤن کہلاتے ہیں، انڈینز جو ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، نیپالی ہے، وہ ان کو وہ براؤن کہتے ہیں، اور وہ چائنیز کو بھی براؤن ہی کہتے ہیں، اور باقی افریقن جو ہیں خاص طور پر جو حبشی ہوتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بلیک ہے، اور پوری دنیا میں ان پر ظلم بھی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم سفید ہیں یعنی گورے ہیں، اور اس کا وہ بھرم رکھتے ہیں، بہت زیادہ ہمیشہ ان کو اپنے اوپر رکھتے ہیں، ٹاپ پر رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے پاکستان کو جب 16 دیے تھے وہ ہمیں ریئل ورژن نہیں دیا جو امریکی ایئر فورس یوز کرتی ہے، ہمیں وہ 3rd کلاس ورژن انہوں نے دیا F-16 کا، جو کہ لوور سٹینڈرڈ تھا۔ اس میں بہت ساری وہ موڈیفیکیشن کر کے چیزیں کر کے دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہمیں ان کا محتاج رہنا پڑتا ہے سروس کے لیے۔ ایک پرزہ بھی خراب ہو جائے تو ہم ان سے لیتے ہیں، ریڈار پر یہ چیزیں ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مودی وہاں پر جا کر ان سے کہے گا کوارڈ کے اندر کہ مجھے تم دو، وہ ان سے کوشچن کہیں گے کہ تم ایک بات بتاؤ، تم نے جو خاص طور پر رشیا سے سبمرین لی تھی
اس کو تم نے ستیاناش کر دیا. اب جانتے ہیں کہ $3 ارب کی سب مرین کا بیڑا گھر کس طرح ہو گیا کہ اس کا ہیچ اوپن رہ گیا, یعنی اس کا جو دروازہ تھا وہ اوپن رہ گیا اور پانی اس کے اندر آ گیا اور پوری دنیا کے اندر انڈیا مذاق بن گیا. 2 سال پہلے یہ معاملہ ہوا. حقیقت ٹی وی نے تفصیلی ویڈیو آپ کو بنا کر دی تھی. اب اس کے بعد پوری دنیا کے اندر ان پر لان تان کی جا رہی ہے کہ تم لوگ اس قابل نہیں ہو. یعنی پاکستان کو اگر ٹیکنالوجی ملتی ہے اور انڈیا کو ٹیکنالوجی ملتی ہے تو پاکستان اس سے بہتر ہے. دیکھیں افغان طالبان نے ایک کانسیپٹ پوری دنیا میں ختم کر دیا ہے. وہ کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہوگی اور آپ کے پاس اگر بڑی تعداد کے اندر اسلحہ ہوگا یا بڑی فوج ہوگی زیادہ ہوگی تو آپ جیت جاؤ گے. یہ تو اب ٹیکنالوجی اور یہ جو ٹرم ہے یہ ختم ہو گئی ہے. یعنی پاکستان سے کئی گنا زیادہ ان کی چونکہ 1.5 ارب آبادی ہے, اگر ہماری 22 کروڑ کے ساتھ 10 لاکھ کے قریب فوج ہے اور ان کی 1 ارب 35 کروڑ کے ساتھ 14 لاکھ کی فوج ہے, تو آپ صرف اتنا بتا دیں کہ اس حساب سے ان کی تو کم از کم فوج ہونی چاہیے تھی 50 لاکھ کے قریب, لیکن ان کی فوج اتنی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر زیادہ فوج کے معاملہ ٹھیک بھی نہیں ہے. تو اس پوری صورتحال کے اندر وہاں پر جو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس قابل نہیں ہو, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے یا ان کی جو سب مرین ہے اس کو اٹیک کرتا ہے کسی بھی طرح, تو ہم کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کر پائیں گے. یعنی یہ لوگ تو اپنی چیزیں گوا دیتے ہیں. حالیہ انہوں نے نظارہ دیکھا ہے جو پاکستان نے ابھینندن اور ان سب کے ساتھ کیا. دیکھیں امریکہ چاہے اوپر سے جتنا مرضی ہو, سب کو بیچ میں پتہ ہوتا ہے. انڈیا اتنے سالوں سے کہہ رہا ہے اس کو مجھے تم F-35 دو, یعنی وہ کہہ رہا ہے میں مانگ رہا ہے لیکن وہ نہیں دے پا رہے. وہ کہتے ہیں نہیں تم اس قابل ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ان کو ملے گا تو پاکستان بھی لے گا. لہٰذا اس پوری صورتحال میں آپ دیکھیں ہم بلاک 3 سیریز تک پہنچ گئے, اسٹیلتھ فائٹر ہمیں مل رہا ہے اور انڈیا کی اوقات کیا ہے کہ اس کو رافیل ملے. رافیل ان کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ ہوا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے جو رافیل بنایا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ ریگستان میں یا نارمل حالات میں انہوں نے یوز کرنا ہے اس کو ہمالیہ کے پہاڑوں میں, اور ہمالیہ کے پہاڑوں میں رافیل کی پرفارمنس نہیں ہے بہتر. ان لوگوں نے چونکہ ڈیل کی تھی, امبانی نے اس میں پیسہ کھانا تھا, 60,000 انڈین کروڑ روپیز کی ڈیل تھی, اس میں اربوں خربوں روپیہ کھانا تھا. وہ اصل معاملہ تھا. ادروائز ان کو انداز دیکھیے جب یہ انہوں نے ڈیل کی تھی تب تو چائنا کا ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا, تب تو صرف فوکس تھا پاکستان. تو پاکستان کو سامنے رکھ کے یہ ڈیل کر رہے تھے. لیکن اب چونکہ لڑائی ہمالیہ, لداخ اور ان جگہوں پر آ گئی ہے تو وہاں پر رافیل کی وہ کارکردگی نہیں ہے. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا. اس کے لیے آپ کو دوسرے طیارے لینے, آپ انوائرمنٹ کے مطابق ہوتا ہے. اب وہاں پر تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے, آپ ہر انوائرمنٹ کے مطابق اسپیشل پروڈکٹ لیتے ہیں. ان لوگوں نے منہ اٹھا کر رافیل لے لیے, رافیل یہ کر دے گا وہ کر دے گا. فرانس کو خطرہ ہے اس بات کا کہ کسی دن پاکستان کی لڑائی ہوئی یا چائنا کی تو انہوں نے رافیل گرایا. اور پاکستان کی ایئر فورس کے آپ پتہ ہے جوانوں کو اس وقت ٹاسک دیا گیا ہے, پائلٹس کو, کہ جب بھی انڈیا سے لڑائی ہوگی آپ نے سب سے پہلے رافیل کو ٹارگٹ کرنا. ہم نے ایک رافیل گرا دیا تو آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ وہی ہوگا جو سومناتھ کے مندر کے واقعے کے وقت ہوا تھا. آج تک مودی اس کی مثالیں دیتا ہے, کیونکہ آپ ایک مرتبہ کسی مین چیز کو گرا دیتے ہیں مورال گر جاتا ہے. آج تک ان کی ایئر فورس کا مورال ٹھیک نہیں ہو سکا, اور جب سے بپن راوت کا جو معاملہ سامنے آیا اور آپ سب نے, اس کے بعد سے اب تک ان کی فوج کے اندر بددلی ہے. یہ ساری زندگی پراپاگنڈا کرتے رہے اسی طرح جس طرح امریکہ نے کیا, اشرف غنی حکومت نے کیا, طالبان کو یہ کر دیں گے, ان موقع پر کیا ہوا. ان کا حال بھی اسی طرح. کتنی انہوں نے فلمیں بنائی, کتنا کچھ کیا, لیکن جب لڑائی ہوئی تو پاکستان نے ان کا کیا حشر کیا. یہ بھڑکے مار سکتے ہیں اور ان کا حال ان سے بھی برا ہوگا.